نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے ہمیں سکھائے، مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر کی جانے والی عبادات، اس کے بارے میں بھی واضح ہدایات اپنی کتاب اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم کو عطا کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک وے آف لائف ہے، طریقہ زندگی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس طریقے کو اختیار کرنے والے، اس طریقے کو بنانے والے خود انسان نہیں، یعنی یہ طریقہ ڈیوائز کرنے والا خود اللہ رب العزت ہے۔ لہذا کوئی بھی کام جسے ہم اسلام کے نام پر کریں گے، دین کے نام پر کریں گے، اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس واضح ہدایات، انسٹرکشنز، تعلیمات اللہ کی طرف سے موجود ہوں، واضح دلائل سامنے ہوں۔ واضح دلائل میں دو بڑی چیزیں آتی ہیں، ایک قرآن حکیم ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل ہو، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ کسی بھی کام کو آپ نے کس طرح کیا، اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا۔ چونکہ یہ ماہ شعبان ہے، یہ بھی بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں قرآن حکیم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ارشادات ملتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ عبادت کی اصل غرض کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہی کام کرنا ہے جو اس کو پسند ہے، یا اس نے بتایا ہے، یا اس کے ہاں وہ قبول ہو جائے، کیونکہ اجر اور ثواب ہم کو وہاں سے چاہیے، کسی انسان سے نہیں۔ یعنی دین کے نام پر ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالی سے امید رکھیں گے۔ لہذا ہمارے ہر کام کے پیچھے نیت اس کی رضا ہو اور طریقہ اس کے بتائے ہوئے قاعدوں کے مطابق ہو۔ جب ہم ماہ شعبان کے بارے میں قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص آیت اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں ملتی۔ مثلا رمضان المبارک کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیکن شعبان کے بارے میں کوئی ایسی آیت نہیں آتی۔ زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں وہ احادیث سے ہیں۔ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری چاہت یہ ہے
کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں. یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے. ایک اور روایت میں ہے، ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ای الصوم افضل بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظیم رمضان. قال فأی الصدقۃ افضل؟ قال صدقۃ فی رمضان. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان میں، رمضان کی عظمت کے لحاظ سے، یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر. پھر آپ سے دریافت کیا گیا کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان میں. اس کے علاوہ اور احادیث بھی شعبان کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں اور بعض تو ان میں سے بالکل موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں. مثال کے طور پر ان میں سے ایک حدیث کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی جس میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا تو وہ ہل گیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ زندہ ہیں. پھر کان لگا کر جب میں نے سنا تو سجدے میں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، پناہ چاہتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرے غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب اور قہر سے، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا اور نہ تعریف کر سکتا ہوں. تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی. جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمایا، اے عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری خیانت کریں گے اور تیری حق تلفی کر کے غیر کے پاس جائیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ خدا کی قسم نہیں، لیکن آپ کے لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے میں نے خیال کیا شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے. اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے، رحم چاہنے والوں کو رحم فرماتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن اس حدیث کی کوئی بھی اصل نہیں، یہ حدیث جو ہے درست نہیں اور اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ایک اور اسی قسم کی حدیث جو عام طور پر آپ اخباروں میں پڑھیں گے اور بہت تحریروں میں ہائی لائٹ کر کے یہ باتیں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی، لیکن اس حدیث کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے تھے اور فرمایا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. اس رات میں مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، نہ کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے، نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف اور نہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانے والوں کی طرف، نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف، نہ شراب پینے والے کی طرف. تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی بالکل ایک من گھڑت سی حدیث ہے. لیکن چونکہ یہ فضیلت کے باب میں ہے اس لیے عام طور پر لوگ ان کو بے دریغ روایت کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ایک اور موضوع حدیث انشاءاللہ علوم الحدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری بتائی جائے گی. موضوع حدیث ایک اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 اسے آگ کے عذاب سے امن دیتے ہیں اور اسے دنیا کی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں، اور 10 اسے شیطان کے دھوکے سے دور رکھتے ہیں. یہ بھی بالکل من گھڑت حدیث ہے اور ناقابل اعتبار. اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو شخص 12 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں قل هو اللہ 30 مرتبہ، وہ نہیں مرے گا تا وقت اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے. از اٹ پاسبل؟
کہ کوئی شخص یعنی جنت دنیا میں دیکھ لے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، کوئی دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا، خواب میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو کہاں یہ کہ وہ دیکھ لے. یہ بالکل من گھڑت سٹوری ہے اور ناقابل اعتبار. اور اس کی سفارش اس کے گھر کے 10 جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی. آپ خود سوچیں ذرا اس کی حقیقت پر کہ ایک شخص ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنائی گئی. اور کہاں یہ کہ ایک شخص ایک رات میں کھڑے ہو کر ایک رکعت میں 30 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے اور اس کے لیے اتنی بڑی بشارتیں کہ وہ دنیا میں ہی جنت دیکھ لے اور 10 گھر والوں کو بچا لے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا. یہ بات تو عقل بھی نہیں مانتی، کہاں یہ کہ اس کے اوپر دین کے اعتبار سے کوئی اعتماد کیا جا سکے. پھر اسی طرح ایک اور موضوع حدیث ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزے کے برابر ہے. یہ بھی مشہور ہے بات اور یہ بالکل جھوٹ بات ہے، یعنی 60 سال گزشتہ زمانے کے اور 60 سال آئندہ کے، اور یہ چیز بھی قابل اعتبار نہیں. تو جو صحیح روایات سے ہم کو پتہ چلتا ہے شعبان کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے، یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے، رمضان کی ابتدا ہے، رمضان کی تیاری ہے اور کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے. ہاں 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں سے بھی روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھٹنے کا اندیشہ نہ ہو. ایک آیت جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے وہ سورۃ الدخان کی یہ آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. ترجمہ ہے اس کا، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. یہ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں، واقع معراج سے قبل نازل ہوئیں. اس وقت 5 وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزے ویسے ہی 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان تک نہ تھا. لہذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بہت بڑی روایت منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی. تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ آیت کیا بتاتی ہے، اس کی وضاحت دیکھیے. اس میں کیا لکھا ہے؟ پہلے یہ بتا دوں کہ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے. یعنی سورۃ دخان کی یہ آیتیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن میں 15ویں شب کو مختلف پروگرامز کے شروع میں کوٹ کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اس آیت کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان ہے. حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ مکہ میں ہوا، اور مکہ میں معراج سے قبل. اور پھر اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. قرآن پاک ہی کی ایک اور آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ آپ بتائیے. رمضان میں نازل ہوا. سورۃ البقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. پھر وہ رات شعبان میں کیسے آ گئی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ القدر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کون سی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ کس رات کے بارے میں بات ہے؟
لیلۃ القدر کے بارے میں. اور لیلۃ القدر کیا شعبان میں ہوتی ہے یا رمضان میں؟ رمضان میں. اور رمضان کی کون سی رات ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تاکید سے نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات. ہاں، آخری عشرے کی رات ہے. اور اس کی تفصیل کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ 2 شخص باہم جھگڑ رہے تھے. آپ نے ان کی صلح فرمائی، پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک خیر کی بات بتانے نکلا تھا، مگر تم جھگڑ رہے تھے، اس لیے میں وہ بات بتانا بھول گیا. صرف اتنا یاد ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ وہ رات کب ہے. یعنی میں یہ بتانے کو آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ کو بھول گئی. اب مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد رہ گیا کہ وہ برکت والی رات رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں سے ایک تھی. اب تم اس کو 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو. یہ بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر، قدر سے مراد کیا ہے؟ ایک تو قدر و قیمت کے معنوں میں آتا ہے، دوسرا قدر سے مراد تقدیر بھی ہے کہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، نہ کہ 15 شعبان کی رات کو. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الدخان کی پڑھی ہیں، ان میں آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. فیہا سے مراد کیا ہے؟ اس رات میں یفرق تقسیم کیے جاتے ہیں، کل امر سب کام، حکیم حکمت والے، یعنی ہر قسم کے فیصلے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو دے دیے جاتے ہیں. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الدخان کی یہ آیت 15 شعبان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی قسمتوں کے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بات ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں جو مختلف کام ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی حقیقت بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو چیزیں مشہور ہیں ان کی اصل کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ شعبان بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس کی واحد برکت کیا ہے؟ روزے رکھے جائیں، اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت اللہ کے ہاں پیش ہو جب میں روزے سے ہوں. اس سے زیادہ کوئی چیز کسی اوتھینٹک ذریعے سے ہم کو نہیں ملتی کہ کسی اور عمل کی بھی ضرورت ہے. ہمارے ہاں یہ رات یعنی شعبان میں خاص طور پر 15 شعبان کی رات شب برات کے نام سے مشہور ہے، جس کو شب رات کہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اسلام میں جو اہم دن آتے ہیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتے ہیں، ان میں سے بعض یہ ہے، مثلا یوم الحج، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، یوم ترویہ جس دن حج کی ابتدا ہوتی، یوم نحر جس دن قربانی ہوتی، شہر رمضان جب روزے رکھے جاتے، لیلۃ القدر جو رمضان ہی کے آخری راتوں میں سے ایک ہے، قرآن جس میں نازل ہوا، عید الاضحیٰ، عید الفطر، ایام 20. ایام 20 کیا ہیں؟ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15، یعنی ایک 14ویں سے پہلے کی رات اور ایک 14ویں کے بعد کی رات. ان کے جو دن ہیں، یعنی 13 کا دن، پھر 14 کا دن اور 15 کا دن، ان دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مسنون ہے. یعنی ہر مہینے جو شخص روزے رکھنا چاہے وہ ان 3 دنوں میں رکھے. ان کو ایام 20 اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں. پھر اسی طرح یوم الجمعہ، اس کی فضیلت آئی ہے، سورۃ الجمعہ بھی ہے. اسی طرح ایام تشریق ہیں، یا کچھ اور دن بھی ہو سکتے ہیں جن کا براہ راست ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں آیا. لیکن شب برات کا نام نہ کہیں قرآن میں آیا ہے اور نہ کہیں حدیث میں آیا ہے. شب برات نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا یہ جو لفظ ہے شب، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. یہ کس کا لفظ ہے؟
فارسی کا لفظ ہے، اور اگر اس کے آگے رات لگاتے ہیں شب رات تو رات بھی عربی کا لفظ نہیں، اور اگر آپ اس کے آگے برات لگاتے ہیں شب برات تو برات بھی عربی کا لفظ نہیں، یہ شاید سنسکرت کا لفظ ہے جو شادی میں برات آتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام شب براءت ہے. براءت کہتے ہیں بیزاری کو، جیسے سورۃ توبہ کے شروع میں آپ نے پڑھا براءۃ من اللہ ورسولہ، سورۃ توبہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے. تو براءت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بیزاری. تو اس رات میں کس سے بیزاری اگر شب براءت کہتے ہیں، حالانکہ براءت کوئی نہیں بولتا، تو یہ اپنی ترکیب کے اعتبار سے بھی کوئی اسلامی ترکیب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی فضیلت یا اہمیت یا حقیقت بنتی ہے. شب برات جو ہے یا شب رات جو ہے ہمارے ہاں عام طور پر باقاعدہ جشن کی شکل میں منائی جاتی ہے، حالانکہ اسلام میں جشن کے دن صرف دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ان کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشیاں مناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا مدینہ والوں کی طرف سے کہ ہم جاہلیت کے زمانے سے یہ 2 دن مناتے چلے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو شب برات کا جو جشن ہے، یعنی رات کو آتش بازی اور مخصوص قسم کے کھانے پکانا، ان کو اسلام کا ایک حصہ بنا لیا گیا. اگر آپ اس کو اپنے کلچر کا حصہ کہیں یا اپنی روایات کا حصہ جو بر صغیر کی ہیں خاص طور پر، تو کوئی بات نہیں. مثلاً آپ 14 اگست مناتے ہیں یا آپ 9 نومبر آج منا رہے ہیں، بہت سے لوگ گھروں میں چھٹی کر کے منانے کا، ہمارے ہاں ایک ہی طریقہ چھٹی کر لی جائے. علامہ اقبال نے دن رات کام کیا تھا اور ہم دن رات چھٹیاں کرنا چاہتے ہیں. بہرحال تو وہ آپ کا کیا ہے، ایک لوکل کلچر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یعنی 9 نومبر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح اگر آپ 15 کو آتش بازی کرتے ہیں یا حلوہ پکاتے ہیں تو وہ آپ کا لوکل کلچر تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں نہ کوئی تعلیم قرآن پاک سے ہم کو ملتی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. مثلاً اس رات میں کیا ہوتا ہے، حلوہ پکایا جاتا ہے اور دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، کینڈلز وغیرہ لوگ چھتوں پر جلاتے ہیں، اور اب اس کی جگہ دوسری بجلی کی بتیاں بھی جلائی جاتی ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، گھروں میں خاص طور پر رنگ روغن کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے قرآن اور سنت سے نہیں ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حلوہ پکانا، تو آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک احد میں شہید ہوا تھا تو آپ کو حلوہ پکا کر کھلایا گیا تھا، تو ہم بھی حلوہ پکاتے ہیں. تو بات یہ تھی کہ آپ نے تو دانت شہید کروایا تھا، ہم نے کتنے دانت اسلام کی راہ میں شہید کرائے ہیں؟ تو اگر دانت ہمارا شہید نہیں ہوا تو حلوہ کھانے کا ہم کو کیا حق ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جنگ احد شوال میں ہوئی تھی، جنگ احد شوال میں ہوئی تھی، اور ہم حلوہ 15 شب کو کھا رہے ہیں. لہذا اس حلوے کی کوئی بھی اصل نہیں ہے. اس رسم کی کچھ اصل ہندوانہ کلچر میں ملتی ہے. وہ کیا؟ ہندوؤں میں سال میں 1 دفعہ حلوہ پوری پکا کر کبوں کو کھلائی جاتی ہے، یہ ان کی ایک رسم ہے، اور وہ اسے بزرگوں پرکھوں کو کھلانا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بزرگوں پرکھوں کو کھلانا. شب برات میں عموماً صرف حلوہ نہیں، پوڑی بھی ہوتی ہے جو شاید اسی کلچر سے مشابہت رکھتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق میں دانت شہید کیا تھا اور انہوں نے حلوہ کھایا تھا. تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی بھی پیروی کرنی ہے تو پھر پوری کیجئے، آدھے حصے کی نہیں. پہلے دانت توڑیے اور اس کے بعد پھر حلوہ کھائیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف بیٹھ کر
حلوہ کھانے کی کوئی روایت نہیں ملتی. آپ کے گھر میں تو 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا, صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ شب برات کو مردوں کی عید بھی کہتے ہیں, یعنی عید الفطر تو زندوں کی عید ہے, بعض کے ہاں شب برات مردوں کی عید ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شب رات سے پہلے مر جائے تو جب تک شب رات میں حلوہ پوری اور چپاتی پر اس کی فاتحہ نہ کی جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا, اور نہ اس کے کنبے میں پہلا تہوار منایا جاتا ہے. یعنی رواج کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پہلا تہوار یہ منایا جائے, پھر اس کے بعد کوئی شادی رکھی جائے یا کوئی اور خوشی کا موقع. تو یہ مردے کی پہلے عید کی جائے پھر اپنی عید. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار عید سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ عید نہیں مناتی ہے. ہمارے ہاں کتنی عام ہے یہ بات نا. حالانکہ افسوس جو ہے اس کی مدت تو سوائے شوہر کے 3 دن مقرر کی گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے ہاں, ہندوؤں کے ہاں اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ پرکھوں کو کھلانے والے واقعے سے پہلے نہ کوئی شادی بیاہ رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور خوشی کا موقع. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نہ کرے تو اس کو اپنی برادری سے نکال دیتے ہیں. یہ بھی ہندوؤں کے ہاں ہے. جب تک وہ برادری والوں کو روٹی نہ کھلائے یا یہ حلوہ پوری نہ کھلائے اس وقت تک اسے برادری میں شامل نہیں کرتے, کیونکہ ان کے ہاں ذات پات اور برادری سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. تو انہی کے اس کلچر سے متاثر ہو کر ہمارے ہاں بھی مردوں کی عید کے نام سے شب رات کو حلوہ پوری پر فاتحہ جو ہے ان کے لیے دی جانے لگی. ان کے ہاں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ رسم ادا نہ ہو انسان مردوں میں شریک نہیں ہوتا, وہ معلق رہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ رسم نہیں کرتے ان کے تو سب مرنے والے اب تک لٹک رہے ہیں کہیں, اور وہ مردوں میں شریک نہیں ہوئے. تو یہ کتنی نان سینس قسم کی بات ہے. کیا کوئی دین اس قسم کی تعلیمات دے سکتا ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں یہ رواج بھی ہے کہ وہ گھروں کی صفائی کر کے ایک مخصوص جگہ پر حلوہ چپاتی رکھتے ہیں, اور موسمی پھل بھی اور مٹھائیاں بھی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مرنے والے کے لیے ہیں, اور ہر وہ چیز رکھی جاتی ہے جو مرنے والے کو پسند ہوتی ہے. اور بعض اوقات لوبان اور اگربتی وغیرہ جلا کر بھی اس کو مزید بارونق کیا جاتا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی تصور قائم کر رکھا ہے کہ میت کی روح 40 دن تک گھر پر آتی رہتی ہے, اور خصوصاً شبرات کو بھی آتی ہے, یعنی 40 دن تک آنے کے علاوہ شبرات کو بھی آتی ہے. تو اس کا کوئی ثبوت نہ قرآن پاک سے ہم کو ملتا ہے اور نہ ہی حدیث سے ملتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے سورۃ المومنون پڑھی, اس میں آپ نے برزخ کے بارے میں پڑھا, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو ان کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ, پردہ آ گیا. کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. کہاں اب ان کا آپ کے گھروں میں آنا اور آ کر کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر ترسنا, کیونکہ اب وہ خود تو کھا نہیں سکتے. یعنی یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک روح آ رہی ہے اور آپ اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں رکھ رہے ہیں جو وہ کھا بھی نہیں سکتی. تو دین میں اس قسم کے کوئی عمل نہیں ہے کہ جو عقل سے مطابقت نہ رکھتے ہوں. جی, یہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ سب پھر کھاتا کون ہے؟ اگر سمجھ بھی لیا جائے کہ وہ سپوز کہ وہ آتے ہیں تو آ کے دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور پھر ہم خود بیٹھ کے کھا لیتے ہیں یا اوروں کو کھلا دیتے ہیں. یہ کس قدر شرمناک بات ہے کہ مہمان نے تو کچھ کھایا نہیں اور اپنی موج کر لی ہم نے. اور بعض لوگ اس کی دلیل جو روحوں کے آنے کی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی روح کا لفظ آیا ہے, اور حالانکہ آپ جتنی آیتیں بھی اس ضمن میں پڑھ چکے ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہے یا وحی کے بارے میں ہے. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر شب رات کو یہ فاتحہ نہ دلائی جائے تو مردے غمگین واپس جاتے ہیں, اور اگر فاتحہ دلائی جائے تو مردے خوش خوش واپس جاتے ہیں. یہ ہندوانہ سوچ ہے, کیونکہ ہندوؤں کے ہاں روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں. انشاءاللہ آپ کو لیٹر آن یہ 3 بڑے مذاہب جو بر صغیر سے متعلق ہیں, ہندوازم اور بدھزم اور سکھوں کے بارے میں انشاءاللہ کچھ لیکچرز دلوائے جائیں گے. یہ ہم آخر میں بالکل کرتے ہیں, اور اس وقت جب آپ قرآن پاک تقریباً پڑھ چکے ہو, تاکہ آپ جب وہ سنیں تو قرآن کو کمپیئر کر سکیں کہ ان باتوں کی تردید قرآن میں کس کس طریقے سے ہوتی ہے. پھر آپ کے اپنے اندر بھی ایک میزان پیدا ہو جاتا ہے نا. اگر ہم ابھی آپ کو سنا دیں تو شاید آپ کو وہ ایک معلومات سے زیادہ کوئی چیز نہ لگے. تو ہندوؤں کے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں, اور
ان کے خیال میں تو بعض اوقات وہ دشمنوں سے انتقام بھی لیتی ہیں، لیکن قرآن پاک سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہیں ثابت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ آج حضرت خدیجہ کی روح واپس آئی ہے، یا میرے والدین کی روح آئی ہے، یا آپ کے بیٹے جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے ان میں سے کسی کی روح آئی، یا آپ کے جو عزیز چچا تھے حضرت حمزہ ان کی کوئی روح، یا دیگر کسی کی بھی روح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایک روایت نہیں ملتی. زیادہ سے زیادہ جو ملتا ہے یہ سورۃ المومنون کی آیت ہے جو کیا بتاتی ہے کہ مرنے والوں کے پیچھے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور برزخ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پردہ، اوٹ، حجاب، آڑ، کہ اب وہ ادھر نہیں آ سکتے، ہم ادھر نہیں جا سکتے، وہ ادھر نہیں آ سکتے. یہی تو اصل جدائی ہے، ورنہ سینسز ہمارے اندر بھی ہیں اور سینسز ان کے اندر بھی ہیں. موت اس چیز کا نام نہیں کہ سینسز ختم ہو گئے، سینسز ان کے بھی موجود ہیں اور ہم لوگ بھی جیتے جاگتے ہیں. موت آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک یہ کمرہ ہے، اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور ایک ساتھ والا کمرہ ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے. اس کا دروازہ کھلتا ہے تو ایک شخص ادھر چلا جاتا ہے. موت کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص گیٹ کھلتا ہے اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو کے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. موت فنا کا نام نہیں، موت صرف انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام ہے. یہاں بھی انسان خوشی غم محسوس کرتا ہے اور برزخ میں بھی انسان خوشی غم محسوس کرتا ہے. دنیا میں خوشی غم کے اسباب اور ہوتے ہیں، برزخ میں خوشی غم کے اسباب انسان کے اعمال ہوتے ہیں. وہاں ان کو خوشیاں ملتی ہیں جو اچھے عمل کر جائیں، یا ان کے پیچھے ان کی اولاد کوئی اچھے کام کرے، یا صدقہ جاریہ کے کچھ کام چھوڑ جائیں تو وہ ان کی خوشیوں کا سبب ہوتے ہیں. جبکہ دنیا میں ہم عام طور پر مال وغیرہ یا لوگوں کے جمع ہونے یا کھانے پینے کی محفلوں میں خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہاں پر ایسی نہ کوئی محفل ہے اور نہ ایسے کوئی انتظام ہے اور نہ یہ چیزیں وہاں پر فائدہ دیتی ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن نہ مال اور نہ بیٹے کچھ بھی کام نہیں آئے گا سوائے اس کے جو قلب سلیم یعنی سلامت دل لے کر آیا، کہ جس میں صرف اللہ کی ذات جمی ہوئی ہو. اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے ہاں چراغاں اور آتش بازی کی جاتی ہے، لائٹننگ کی جاتی ہے. یہ بھی بیسیکلی ایک ہندوانہ رسم ہے، اور اگر ہندوانہ نہ بھی ہو ہمیں اس سے بھی کوئی نہیں کہ کس کی ہے اور کس کی نہیں، اس لیے کہ صرف ہندو نہیں تو دنیا بھر میں اب آتش بازی کے شو جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اسلامکلی ایسی چیزوں کو بہت پروموٹ کرنا، تھوڑا بہت روشنی اور تھوڑی بہت ایسی چیز اعتدال میں، تو وہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں مثلا شادی کے موقع پر اگر اعلان کرنا ہے، کیونکہ لازم ہے نکاح کا اعلان کرنا، تو اس کے لیے اگر کوئی تھوڑی بہت روشنی کر لیتا ہے حدود کے اندر رہتے ہوئے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جس ملک کا حال یہ ہو کہ اس کی فیکٹریاں آدھا دن بند رہتی ہوں صرف اس لیے کہ بجلی نہیں، وہاں ایک رات میں اتنی بجلیاں ضائع کر دینا. اور خصوصاً میں کراچی میں دیکھتی ہوں کہ راتوں کو جو فنکشنز ہوتے ہیں ان میں بے تحاشا بجلی صرف کی جاتی ہے، اور بعض اوقات محض نمائش کے لیے. یہ کس قدر اسراف ہے. دن میں فیکٹریز میں کام کرنے کے لیے بجلی نہیں، اور وہی بجلی ہم محض رات کو دل کی خوشی کے لیے ضائع کر بیٹھتے ہیں. یہ ایک قومی نقصان بھی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی پوچھ ہوگی کہ اتنا اسراف آخر کیوں. ہر چیز اپنی حدود کے اندر ہی اچھی ہے اور ایک لمیٹڈ ٹائم میں ہی اچھی ہے. اس سے بڑھ جانا جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دیتا ہے. اور اسی طرح محض آگ جلا کے ختم کر دینا اور اس پر لاکھوں کروڑوں روپیہ ضائع کر دینا، اور اس کے نتیجے میں جو پولوشن پیدا ہوتی. آپ کو معلوم ہے کہ جب بہت آتش بازی ہوتی ہے، کیونکہ اسلام آباد میں ہر سال شاید 14 اگست کو ہوتی ہے، تو اس روز آپ یقین کیجئے کہ ہم لوگ سانس نہیں لے پاتے. قریبی جو ایک بہت بڑا پارک ہے فاطمہ جناح پارک، تو اس میں ہوتا ہے، اور اس قدر گھروں تک دھواں آ جاتا ہے کہ کھڑکی آپ کھولیں تو آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے. کروڑوں روپیہ الگ خرچ ہوا آگ جلانے پہ، اور اس کے بعد جو دھواں بن کے نیچے پورے شہر میں پھیلتا ہے اور کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ کون سی قومی خدمت ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا تعمیری کام کریں اس روز کہ جس سے ہماری قوم تھوڑا آگے جائے دنیاوی اعتبار سے بھی. بہرحال اپنے خون پسینے کی کمائی کو آگ جلا کر اڑا دینے میں اور لوگوں کو اذیت دینے میں اور محض وقتی صرف ایک ایکسائٹمنٹ میں خرچ کر دینا اسلام کی روح سے میل نہیں کھاتا. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر اس رات کے بارے میں کچھ فضیلتیں منسوب ہیں. مثلا یہ کہ شب برات میں سالانہ بجٹ تقسیم ہوتا ہے،
سال بھر کے امور کا فیصلہ ہوتا ہے، رزق، شادی، اولاد، حج، موت، بیماری، فراخی، تنگی، عزت، ذلت، حادثات، غمی، خوشی. اس رات بعض لوگوں کو مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے من گھڑت ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی حقیقت نہیں. یہ سب کچھ لیلۃ القدر تقدیر کی رات میں ہوتا ہے، نہ کہ شعبان کی 15 رات میں. اور اسی طرح بعض روایات میں لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ جس طرح زمین پر مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح ملائکہ کی 2 عیدیں ہیں، شب برات اور لیلۃ القدر. یہ بھی بالکل من گھڑت بات ہے. اور بعض لوگوں نے یہ روایت بھی گھڑ رکھی ہے کہ جس طرح بارش بادل کے بغیر نہیں برستی، اسی طرح جو شعبان میں گناہوں سے پاک نہ ہو وہ رمضان میں بھی پاک نہیں ہو سکتا. تو یہ بات بھی ایک عقل میں نہ آنے والی بات ہے. پھر اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا ہے. اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسی مجھے تمام انبیاء پر. یہ بھی من گھڑت بات ہے. اور شعبان کی 15ویں رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پہ تجلی فرما کر کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دوں. یہ تو ہر رات میں ہوتا ہے. صحیح حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں. اس کے لیے صرف 15 رات مخصوص نہیں ہے. پھر اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ جو شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی روزی میں برکت دی جاتی ہے. اور اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے سال بھر انسان گناہ کرے اور صرف شعبان کے 3 روزے رکھ کے سب کچھ درست کر لے؟ اسلام شارٹ کٹ نہیں، اسلام چند ریچولز کی ادائیگی کا نام نہیں. اسلام ایک وے آف لائف ہے، طریقہ زندگی ہے. اس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں اور بندوں کے حقوق. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے، کسی کو تانے دے، کسی کی چغلی کرے، کسی کے گھر میں آگ لگوائے، کسی کو ستائے، کسی کو مارے اور حرام خوری کرے، اور پھر اس طرح کے چند کام کر کے، حلوے پکا کے کھا کے اور چند اور ریچولز ادا کر کے یہ سمجھے کہ اس کے دین کی ساری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ ایسی کوئی چیز قرآن کی روح سے تو ہم کو معلوم نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ 15 شب کو جاگتے ہیں اور صبح روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ رات کو جاگنا اور صبح روزہ رکھنا جو ہے یہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اس کے بارے میں ایسی کوئی بشارت یا کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث میں نہیں آئی. ایک ضعیف حدیث میں ایسی چیز ملتی ہے. اس لیے اگر کوئی اپنے شوق سے کسی ایک رات میں جاگنا چاہے تو وہ صرف 15 نہ جاگے، 13 بھی جاگ لے، 14 بھی جاگ لے، یا کوئی اور رات بھی شعبان کی جاگ لے. صرف اسی رات کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے. عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو کرتا رہے، تو ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس نیکی سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یا میرے اگلے پچھلے گناہوں کی صفائی ہو جائے گی، تو ایسی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. وہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت اللہ سے رو کر دعا مانگے تو ہو سکتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. لیکن اس رات کے بارے میں ایسی کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ نہیں ملتی. آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک نیکی سے ہٹایا جائے. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خود ساختہ بوجھ سے نکالا جائے. جب ہم دین میں کوئی چیز خود ایجاد کرتے ہیں، خود اس کی فضیلت بنا لیتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، تو بسا اوقات ہم اپنے اوپر ناروا بوجھ ڈال لیتے ہیں. یہود و نصارہ کے ہاں اپنے روحانی تزکیے کے لیے کچھ عبادات انہوں نے خود سے خود گھڑ لی تھی جو اللہ کی طرف سے ان پر عائد نہیں تھی. آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ اصل عبادات سے بالکل دور چلے گئے اور خود ساختہ عبادات اپنی گردن پر لاد لی. اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایک وقت آیا کہ وہ بالکل دین سے بیگانہ ہو گئے. آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل دین ہے اس سے ہم کوسوں دور ہیں. جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے کے کام ان کو ہم بہت پابندی سے کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم ایسے بوجھ تلے دب گئے ہیں کہ جس نے ہم سے ہمارے فرائض بھی بعض اوقات چھڑا دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی غرض جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہے سورۃ الاعراف میں، وہ کیا ہے؟ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور پاکیزہ چیزوں کو وہ ان کے لیے حلال بتاتے ہیں
اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق یعنی پچھلی شریعتوں نے ڈال دیے تھے ان کو دور کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی شریعتوں کی سب من گھڑت عبادات کو ختم کر دیا اور صاف ستھرا قابل عمل دین ہمارے لیے چھوڑا، کہ جس میں دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو سال میں 1 رمضان کے روزے فرض ہیں، اور 1 مرتبہ صاحب حیثیت لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے سال میں، اور زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر. اس کے علاوہ کچھ چیزیں سنت کے درجے میں ہیں، کچھ نوافل کے، کچھ مستحب کے درجے میں ہیں کہ کر لو تو بہت اچھا، نہیں کر سکتے تو پوچھ نہیں. اور کبیرہ گناہوں سے بچنے پر زور ہے. پھر صغیرہ گناہوں کو بھی ڈسکریج کیا گیا. بہت زیادہ ریچولز میں لوگوں کو نہیں الجھایا گیا، بہت زیادہ پابندیاں ان پہ نہیں لگائی گئیں. لیکن جو ہی ہم دین کا نام لیتے ہیں تو ہمارے سامنے کرو اور نہ کرو کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو عموماً پریشان کر دیتی ہیں. اسی طرح ایک اور چیز بھی ہمارے ہاں مشہور ہے، اور وہ سلامی روزہ ہے جو شعبان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے. شعبان کے آخری دن استقبال رمضان کے لیے بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں جس کو سلامی روزہ بولتے ہیں. اور سلامی اس کو کیوں کہتے ہیں کہ رمضان کو سلام کر رہے ہیں. یہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، نہ کسی کو رکھنے کی اجازت دی. آپ کا حکم کیا ہے کہ نصف شعبان کے بعد نفلی روزے مت رکھو. ہاں اگر کسی کا فرض رہتا ہے قضا تو وہ رکھ لے. نفلی روزے رکھنے سے نصف کے بعد منع کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ نصف کے بعد رمضان کی تیاری مقصود ہے، کیونکہ روزے سے بہرحال کمزوری تو ہوتی ہے، تھک جاتا ہے انسان. ایسا نہ ہو کہ شعبان میں نفلی رکھ کے اتنا تھک جائے کہ جب فرض کی ادائیگی کا وقت آئے تو بیمار پڑ جائے. پھر اسی طرح بہت سی چیزیں صرف سنی سنائی ہیں اور آگے بیان ہوتی رہتی ہیں. اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دے. تو ہمیں کوئی بھی بات کسی کو بھی آگے بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی تصدیق اور تحقیق ہو جائے تاکہ خدا کے ہاں ہم جواب دہ نہ ہوں. اور آپ نے وہ حدیث بھی پڑھ رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ گھڑا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسی طرح ایک بہت مشہور بات جو شبرات سے منسلک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت البقیع میں حاضری ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میری باری کے دن میرے گھر تشریف لاتے تو جنت البقیع ضرور جاتے. ایک دن میں نے ان کا پیچھا کیا، آپ قبرستان تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے استغفار کرتے رہے. آپ کا معمول تھا کہ ہفتہ عشرہ میں قبرستان جایا کرتے تھے، لیکن 15ویں شعبان کو خاص طور پر قبرستان جانا آپ سے کہیں بھی ثابت نہیں. یعنی یہ آپ روٹین میں جاتے تھے، مخصوص یعنی خاص طور پر 15ویں شعبان کے لیے بات نہیں آتی. جن روایات میں ہے وہ ضعیف ہیں یا موضوع روایات ہیں. اس لیے ہمارے ہاں جو عام طور پر رواج ہے کہ 15ویں شعبان کو لوگ رات کے وقت بعض اوقات قبرستان جاتے ہیں، وہاں قبروں پہ چراغاں کرتے ہیں یا خاص قسم کے عمل کرتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں. جو ثابت ہے وہ کیا ہے کہ گاہے بگاہے آپ جاتے تھے، خصوصاً مرد حضرات کو جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کے لیے کیا فرمایا ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد الدنیا وتذکر الآخرہ. میں تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب تم جایا کرو کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے بارغبت کرتی ہیں، یعنی آخرت کو یاد دلاتی ہیں اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر تو لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی اپنے شغل میلوں میں مشغول رہتے ہیں اور قبر والوں کو بھول جاتے ہیں. کوئی ان کو سلام نہیں کرتے، نہ ان کو دعا دیتے ہیں. اور اسی طرح وہاں کبھی عبرت کی نظر سے کتنے لوگ ہیں. آپ سب جا کے اپنے گھر والوں سے پوچھئے کہ کتنے لوگوں نے اس حدیث پر عمل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. ہم میں سے کتنوں کے باپ، بھائی، بیٹے صرف اس غرض سے کبھی قبرستان گئے ہوں کہ جا کے اپنی موت کو یاد کر کے آئیں، نہ ہونے کے برابر. لیکن جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی وہ ہم سب شوق سے کرتے ہیں اور اس میں پھر ایک میلے کا سما بھی پیدا کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں
ان طریقوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اور قیامت کے دن ہم سے حساب لیا جائے گا، اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں کہا نہیں گیا اور ہم نے خود ساختہ طور پر دین میں ان کو شریک کر لیا۔ آپ دیکھیے کہ جیسے کہ پہلے شروع میں نے عرض کیا کہ اس رات کے بارے میں جو سورۃ الدخان کی آیت کوٹ کی جاتی ہے، تو یاد رہے کہ سورۃ الدخان مکہ میں نازل ہوئی، اور شعبان کے لیے جنت البقیع جانے کی روایت مدینہ سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک کام مکہ ہوا اور دوسرا مدینہ ہوا؟ یہ سب باتیں اس لیے مشہور ہوئی کہ ان کی اصل حقیقت پر غور نہیں کیا گیا، اور صرف دیکھا دیکھی یا سنا سنائی میں یہ چیزیں عام کر کے لوگوں میں اتنی پھیلا دی گئیں کہ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں یہ بتائے بھی کہ یہ درست نہیں تو عموماً اسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور ان چیزوں پر اصرار کیا جاتا ہے۔ یہ تھی اصل حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو قبول کر لیں، اور چاہیں تو آپ وہی کریں جو آپ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ میرا حساب بھی اللہ کے ذمہ ہے اور آپ کا بھی۔ ہم میں سے کوئی کسی کا ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا گیا، ہر ایک کو خود جواب دہی کرنی ہے۔ فرض یہ بنتا ہے کہ جو بات انسان کو معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ تو خلاصہ کیا ہے ساری گفتگو کا کہ نمبر 1 کہ بابرکت رات جس کی طرف سورۃ الدخان میں اشارہ کیا گیا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو رسم و رواج عموماً اس رات کے حوالے سے کیے جاتے ہیں وہ اسلامی کلچر کا حصہ نہیں، اور انہی رسموں کے بارے میں ہی علامہ اقبال نے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ خرافات اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اصل حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ میکسیمم جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ روزے رکھیے، اور وہ بھی 15 کے بعد نفلی نہیں، اگر پچھلے سال کے آپ کے کوئی چھٹے ہوئے ہیں تو ان کو پورا کر لیجئے۔ کچھ دن پہلے عیسائیوں کے ہاں بھی مردوں کی عید منائی گئی۔ شارع فیصل پر عیسائیوں کے قبرستان پر بے انتہا رش تھا، لوگ صبح سے چرچ چلے گئے تھے۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ یہ ٹرینڈ ہمارے ہاں ہندوؤں سے آیا ہے یا کرسچن سے؟ پوچھا جا سکتا ہے، اگر آپ کے کوئی ہمسائے ہوں تو آپ پوچھ لیجئے اور بتا دیجئے تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو۔ کسی بھی کلچر سے ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اسلامی کلچر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کو، کہ اس رات کو پورے سال میں لوگ جو مرتے ہیں ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ وہ پتے لگے ہوئے کہاں ہیں؟ آپ کے گھر کے درخت پر یا کسی خاص درخت پر؟ یہ بھی ایک سنی سنائی بات ہے، کسی قرآن حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ پتا گرنے سے کوئی مرتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کون سی رات شب قدر ہے، تو انہوں نے کہا ہر رات شب قدر ہے اگر تو اس کی قدر جانے، یعنی ہر رات کو اگر تم عبادت کرو تو اللہ کے ہاں بہت بڑی، یعنی تہجد کے وقت اٹھو، مراد یہ ہے۔ لیکن ہم اس وقت سوئے رہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے نا، ہر رات قبر پکارتی ہے، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میرے پاس آنے کے لیے کچھ تیاری کر لو، لیکن وہ تو آواز ہم کو نہیں سنائی دیتی۔ اگر پچھلے روزے چھوٹے ہوئے ہوں تو اگلے قبول نہیں ہوتے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگلے قبول تو ہو جاتے ہیں، لیکن پچھلے زیادہ لمبے عرصے تک چھوڑے نہیں رکھنے چاہیے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو والی شعبان کی رات کو پڑھنے کی خاص طور پر تاکید ہے یا نہیں؟ یہ شعبان کی رات کو پڑھنے کی تاکید نہیں، بلکہ لیلۃ القدر میں آخری راتوں میں پڑھنے کی تاکید ہے۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ عرب حالانکہ بہت امیر ہوتے ہیں مگر اسراف سے بچنے کے لیے لوگ شادی کے اعلان کے طور پر اپنے فلیگ لگاتے ہیں تاکہ مہمانوں کو گھر ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو، بجائے اس کے کہ وہ رات میں بتیاں لگائیں اور بجلی ضائع کریں۔ یہ ایک اچھا آلٹرنیٹ ہے، آپ کوئی اور علامت بھی رکھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ اس ماہ میں قبروں پر جا کر دعا کرتے ہیں اور قبروں پر مٹی وغیرہ رکھتے ہیں یا ٹھیک کرواتے ہیں۔ یہ تو کسی بھی وقت کرائی جا سکتی ہے قبروں کی درستگی، جب قبروں کو درست ہونے کی ضرورت ہو، نہ کہ صرف اس رات میں یا اس مہینے میں۔ بڑی رات سمجھ کر 15ویں شب کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اوابین پڑھتے ہیں 6 رکعت، کیا یہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو عام طور پر پڑھا کریں، صرف اسی ایک رات میں کیوں پڑھ کے فارغ ہونا چاہتے ہیں؟ اگر شعبان کے مہینے میں فرض چھٹے ہوئے روزے رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں، یہ پہلے بتا دیا گیا کہ کوئی حرج نہیں۔
کیا 15 شعبان کی رات اور اگلے دن کے روزے کا کانسیپٹ اور ممالک میں بھی ملتا ہے؟ جی ہاں، بعض اور ممالک میں بھی ضعیف احادیث پر لوگ عمل کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جس طرح ہمارے ہاں